ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 تا 120 کو سمجھیں گے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 110 سے اس گفتگو کا آغاز ہوا ہے جو دن قیامت اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے۔ جب گفتگو کا آغاز کریں گے تو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات و احسانات اور معجزات کا تذکرہ کریں گے، جو ہم آیت نمبر 110 تا 115 تک پڑھ چکے ہیں۔ ان انعامات و احسانات اور معجزات کا تذکرہ کر کے اب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے۔ کیا سوال کریں گے؟ اس کے لیے آیت کی طرف دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ دونوں کو معبود بنا لینا اللہ کے سوا؟ یعنی جن لوگوں نے آپ کی صفات و کمال اور معجزات دیکھ کر آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیا تھا، تو کیا تم اس کو تعلیم دے کر آئے تھے؟ تو آگے عیسیٰ علیہ السلام اس قول کی نفی میں 4 باتیں عرض کریں گے۔ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ تو پاک ہے شریکوں، کمزوروں اور نقائص سے۔ دوسرا یہ عرض کریں گے مجھے کسی طرح بھی نہیں جچتا تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں۔ یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پیغام میں اس غلط بات کا اضافہ کر دوں کہ میں اور میری والدہ بھی معبود ہیں۔ میں چونکہ اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، تو اللہ کے اس پیغام میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسروں کو بھی معبود قرار دے دوں۔ اور میری طرف سے یہ بات نہ کہنے کی دلیل یہ ہے، جو تیسری بات وہ ذکر کریں گے اللہ کے سامنے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو وہ تیرے علم میں ہوتی۔ اور چوتھی بات عرض کریں گے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی پوشیدہ باتوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب تو دلوں کی اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے تو زبان سے کئی باتوں کا علم تجھے کیوں نہ حاصل ہوگا؟ یعنی اگر میں نے یہ کہا ہوتا کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لو تو میری یہ بات اس سے پوشیدہ نہ ہوتی۔ اور جب میرا یہ نظریہ ہے کہ تو شریکوں سے پاک ہے اور تیرا علم کامل ہے، تو میں الوہیت میں شرکت کا دعویٰ کیسے کر سکتا تھا؟ گویا اللہ تعالیٰ کے سوال کا نفی میں جواب دے دیا۔ اب آگے بتا رہے ہیں کہ میں لوگوں سے کیا کہہ کر آیا تھا۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو ان سے صرف وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم صرف اس اللہ کی بندگی اختیار کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی وضاحت کریں گے کہ نصارہ کا یہ غلط نظریہ میری موجودگی میں نہیں تھا، بلکہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنانے والا نظریہ میری غیر موجودگی میں اختیار کیا گیا۔ دیکھیے آیت کی طرف، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں جب تک ان میں رہا ان کے حالات سے خبردار رہا، ان کی دیکھ بھال اور نگرانی کرتا رہا۔ یعنی اس وقت کے حالات کے بارے میں تو میں کچھ بیان کر سکتا ہوں، لیکن فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی تھا ان کی خبر رکھنے والا۔ یعنی بعد میں جو انہوں نے مجھے اور میری والدہ کو معبود بنایا یا تثلیث کا عقیدہ گھڑ لیا، اس کا سبب کیا تھا اس کو آپ ہی خوب جانتے ہیں، کیونکہ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز کی پوری خبر رکھنے والا ہے۔
تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واضح کر دیا کہ یہ بات میں اپنی قوم کو کہہ کر نہیں آیا تھا، یہ ان کا خود ساختہ نظریہ تھا۔ چونکہ اس گفتگو میں قوم پر جرم ثابت ہو گیا اور جرم ثابت ہونے کے بعد سزا سنائی جاتی ہے، تو اب ذرا عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا انداز دیکھیے۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، یعنی ان کے خود ساختہ اور مشرکانہ نظریے پر آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کو اختیار حاصل ہے، کیونکہ یہ آپ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، مملوک ہیں، اور مالک کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کے جرائم پر سزا دے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو یقیناً تو زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی تجھے معافی کا اختیار بھی حاصل ہے، تجھ سے کوئی یہ پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ تو نے اس کو کیوں معاف کیا ہے، اور آپ کا معاف کرنا بھی حکمت کے موافق ہی ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو دونوں اختیار حاصل ہیں، چاہے تو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے۔ تو جب یہ ساری گفتگو مکمل ہو جائے گی تو ساری گفتگو کے نتیجے کے طور پر، یا یوں کہیں فیصلے کے طور پر، اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمائیں گے، اس کے لیے اگلی آیت دیکھیے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ یہ وہ دن ہے کہ اس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ قرآن و سنت میں صدق یعنی سچائی اس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا نظریہ، قول اور عمل تینوں قرآن و سنت کے مطابق ہوں، اور ان تینوں میں مطابقت بھی ہو، تضاد نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دن قیامت انسانوں کے اعمال تولنے کے لیے 2 مرتبہ میزان یعنی ترازو لگایا جائے گا۔ پہلی مرتبہ جب ترازو لگایا جائے گا تو یہ تمام انسانوں کے لیے لگایا جائے گا، جس میں اہل ایمان اور کافر پھر الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ دوسری مرتبہ ترازو صرف اہل ایمان کے لیے لگے گا، کفار و مشرکین کے لیے نہیں لگے گا، کیونکہ اعمال صرف اہل ایمان کے تولیں گے۔ اس بات کو سورہ کہف کی آیت نمبر 105 میں بالکل واضح فرمایا کہ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کفار کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور دن قیامت ہم ان کے اعمال تولنے کے لیے میزان قائم ہی نہیں کریں گے۔ یعنی جب اللہ یوم آخرت اور اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں، تو بھلا ایسے لوگوں کے اعمال کس کام کے، وہ اعمال کس بنیاد پر کر رہے ہیں، وہ کس کے لیے کر رہے ہیں، اسی سے جا کر بدلہ ریوارڈ وصول کریں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا۔ اچھا، سچ ان کے کیا کام آئے گا؟ آگے اس کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ دنیا میں تو کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی، لیکن جنت میں جو نعمت بھی حاصل ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے حاصل ہوگی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اللہ ان سے راضی ہوا ان کے صدق یعنی سچائی کی وجہ سے کہ ان کا نظریہ، قول اور عمل قرآن و سنت کے مطابق تھا، اور تینوں میں مطابقت تھی، تضاد نہیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے ہر حکم پر راضی رہتے ہیں، اور دن قیامت مزید راضی ہو جائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو تمام نسل انسانی کے سامنے عزتیں عطا کریں گے اور ان کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیں گے۔ آگے فرمائے ذالک الفوز العظیم، یہی تو ہے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی۔ اب آگے سورۃ المائدہ کی آخری آیت کو دیکھیے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، یہ سب اللہ ہی کی سلطنت تو ہے، آسمانوں کی، زمین کی اور جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر قادر ہے، یعنی وہ ہر شے کا مالک بھی ہے اور ہر شے پر قدرت یعنی کنٹرول بھی رکھتا ہے۔ یہ 2 باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اس صورت میں
دنیاوی زندگی کے جتنے بھی احکام و قوانین ذکر کیے گئے، حلال و حرام کی وضاحت کی گئی، کچھ احکام کی حکمتیں اور وجوہات یعنی ریزنز بھی ذکر کیے گئے، تو اب آخری آیت میں کہا گیا کہ وہ ہر شے کا مالک ہے۔ یعنی اگر اس کے احکام کی حکمتیں تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر بھی عمل پیرا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کائنات کے مالک کا حکم ہے، اور بندے کے لیے مالک کا حکم تسلیم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ پھر دوسری بات ذکر کی گئی کہ وہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ بعض مالک ایسے ہوتے ہیں جن کا اپنی ملکیت پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں ہے، اس کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ وہ ہر کسی کی فوراً پکڑ بھی کر سکتے ہیں، سزا بھی دے سکتے ہیں، اور انعامات سے بھی نواز سکتے ہیں۔ لہٰذا خود کو اسی کے سامنے سرنڈر کر دو، اسی کی بندگی اختیار کرو۔ تو الحمدللہ 33 نشستوں میں سورۃ المائدہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ذات مجھے ہمت عطا کیے رکھے کہ میں رفتہ رفتہ قرآن کی مکمل آیات آپ کے سامنے بیان کر سکوں، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق اور نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو بلکہ پوری نوع انسانی کو قرآن و سنت سے وابستہ کر دے، اور ہمیں ہمارا اصل مقصود عطا فرما دے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں جنت سے نجات حاصل ہو جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔